بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتبی اور انصری لکھتے ہیں، سلطان محمود کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کرامتیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تو اس نے تلوار نکال لی اور کرامتیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ شہر کے مغربی طرف لوہاری دروازے سے کرامتیوں کا خون ندی کی طرح بہہ نکلا۔ سلطان محمود نے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر اکڑ گیا، انگلیاں کھلتی نہیں تھیں، ہاتھ خون سے دستے کے ساتھ چپک بھی گیا تھا۔ اس کا ہاتھ دستے سمیت گرم پانی میں رکھا گیا تو اس کی انگلیاں کھلی۔ داؤد بن نصر لاپتہ ہو گیا، بہت تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تاریخ سے ہی لاپتہ ہو گیا اور کرامتی فرقہ ایک بھولی بسری کہانی بن کے رہ گیا۔ سلطان محمود نے کرامتیوں کی عبادت گاہ کو زمین سے ملا دیا تھا۔ عالم درویش اور ان کے گروہ کا کوئی آدمی زندہ نہ رہا۔ ملتان میں کرامتیوں کے نشان اور یادگاریں مٹا کر سلطان محمود نے ملتان کو اپنا مستقل اڈہ بنانے کا منصوبہ بنایا، مگر غزنی سے ایک قاصد آیا جسے ہرات کے گورنر ارسلان جاذب نے بھیجا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ کاشغر کے بادشاہ ایلک خان نے غزنی کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ سلطان محمود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ابو علی سنجوری کو ملتان کا امیر یعنی گورنر مقرر کیا اور بھیرا پہنچا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ سکھپال نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اب سلطان محمود کا مرید اور غلام بنا رہے گا۔ سلطان محمود کا دماغ اب غزنی پہنچ گیا تھا۔ اس نے سکھپال کو بھیرا کا امیر مقرر کر دیا۔ سلطان کو کہا گیا کہ سام کے بچے پر بھروسہ نہ کرے، لیکن وہ نہ مانا اور غزنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سکھپال آستین کا سانپ ثابت ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ انند پال کو شکست دی اور وہ اپنی راجدھانی میں جانے کی بجائے کشمیر کے کسی مقام پر چلا گیا۔ پھر محمود غزنوی نے بھیرا کے راجہ بجی رائے کو ایسی شرمناک شکست دی کہ اس ہندو راجے نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے کرامتی فرقے کو ختم کر کے اسلام کے چہرے سے یہ بدنما داغ دھو ڈالا اور ملتان کی ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی اپنے جس کامیابی پر بہت خوش تھا وہ انند پال کے بیٹے سکھپال کا قبول اسلام تھا۔ سکھپال تو لاہور سے بڑے تمتراک سے بھیرا پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اس امید پر اسے بھیرا بھیجا تھا کہ وہ محمود غزنوی کو قیدی بنا کر لائے گا اور اپنے باپ کا جانشین بنے گا، لیکن اسے سلطان محمود غزنوی کے آگے نہ صرف ہتھیار ڈالنے پڑے بلکہ اس نے اپنا مذہب بھی سلطان محمود کے قدموں میں رکھ دیا۔ سکھپال نے مولوی سعید اللہ قاسمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس عالم نے سکھپال کا نام نواسہ شاہ رکھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے مشیروں کے منع کرنے کے باوجود اس نو مسلم کو بھیرا کا امیر مقرر کر دیا۔ امیر کی حیثیت آج کے گورنر کی ہوا کرتی تھی۔ راجہ انند پال اور اس کے بیٹے سکھپال کو ہندوستان میں یہ اہمیت حاصل تھی کہ یہ خاندان پنجاب کا حکمران تھا اور پنجاب ہندوستان کا دروازہ تھا۔ پنجاب کی اہمیت سے سلطان محمود واقف تھا۔ اس نے بھیرا اور ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے ہندوستان کا دروازہ توڑ لیا تھا، مگر اسے اس دروازے میں داخل ہوتے ہی غزنی واپس جانا پڑا، کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ کاشغر کے حکمران ایلک خان نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ اس نے ملتان سے روانہ ہوتے ہی تیز رفتار قاصد کو اس حکم کے ساتھ بھیرا بھیجا کہ وہاں کا امیر نواسہ شاہ، سابق سکھپال اور فوج کے سالار اور نائب سالار اسے بھیرا کے باہر دریائے چناب پر ملیں۔ ملتان کے امیر ابو علی سنجوری اور ملتان میں رہنے والی فوج کے سالاروں اور نائب سالاروں کو وہ ساتھ لے آیا تھا۔ سلطان محمود جب بھیرا کے قریب سے گزر کر دریائے چناب کے کنارے پہنچا تو جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا وہ وہاں موجود تھے۔ سب کو توقع تھی کہ سلطان وہاں کھانے کے لیے رکے گا۔ انہوں نے دریا کے کنارے کھانے کا انتظام کر دیا تھا، لیکن سلطان نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ گھوڑے سے اترا اور سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں ہندوستان سے اتنی جلدی واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے کہا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا تھا، پھر بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ میں سے کوئی ہندوستان کے طلسم میں گرفتار ہو جائے۔ ہم یہاں اسلام کے سوکھے پیڑ کو ہرا بھرا کرنے آئے ہیں۔ ہم یہاں اس خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ خدا پتھر کے نہیں ہوا کرتے۔ ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں۔
آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک یہ پیغام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا رہا، اسلام پھلتا پھولتا رہا، مگر بادشاہی کا نشہ جب طاری ہوا تو یہ مشعل ٹمٹمانے لگی اور اس کے نیچے اندھیرا ہو گیا۔ ہندوستان میں بھی یہ مشعل آئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس سرزمین کو خدا کے نور سے منور کر دیا تھا، مگر یہاں کے آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا کہ یہاں مسجدیں ویران اور اذانیں خاموش ہو گئیں۔ بت پرستوں نے مسلمانوں کو تلوار کی نوک پر ہندو بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی۔ مسجدوں کی جگہ بت خانے ابھر آئے۔ تلوار کے ساتھ دولت اور عورت کو بھی اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان خرید لیا کرتی ہیں، اور انہی دو چیزوں نے ہندوستان میں ایمان فروش پیدا کیے ہیں۔ اور بادشاہی کی ہوس نے ہمارے بھائیوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کاشغر کے ایلک خان نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے دوست کون ہیں۔ وہ سب ہمارے دشمن نہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ میرے عزم اور میرے نظریات سے اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن وہ ان دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کے دماغوں، آنکھوں اور کانوں پر خدا نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنی رعایا کو بتاتے ہیں کہ یہی اسلام ہے جس کے وہ پیروکار ہیں، اور مذہب کے پردے میں اپنے تخت و تاج کی سلامتی کے لیے لوگوں کو خانہ جنگی پر اکساتے اور بھائی کو بھائی کا دشمن بناتے ہیں۔ وہ اگر سچے اسلام کے شیدائی ہوتے تو میرا ساتھ دیتے اور ہندوستان کی طرف کوچ کرتے، جہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات صرف اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میری نظریں مستقبل میں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس خطے میں اسلام کو زندہ نہ کیا تو یہاں ہندوؤں کے ہاتھوں ہمیشہ اللہ کا نام لینے والوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ انہیں مورتیاں اور بت پوجنے والوں سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہم اپنے ملک میں لے چلیں، لیکن یہ شکست اور پسپائی ہوگی اور اس اقدام سے اسلام کی سلطنت سکڑتی جائے گی۔ ہر ایک ملک خدا کی سرزمین ہے، اور جو سرزمین خدا کی ہے وہاں اس ذات باری کے پرستاروں کا وجود لازمی ہے۔ اسلامی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں۔ ہم ہندوستان کو اسلامی سلطنت میں شامل کریں گے یا اس کے کچھ حصے میں اپنی حکومت قائم کر کے اسے اسلام کا مستقر اور قلعہ بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم روز محشر خدا کے حضور سرخرو نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے بھائی میرے راستے میں حائل ہو گئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں غزنی سے زندہ واپس آ سکوں گا یا نہیں؟ اگر میں نہ آ سکا تو یہ آپ کا فرض ہوگا کہ میں نے جس مہم کا آغاز کیا ہے اسے آپ سر کریں۔ اگر آپ دنیاوی جاہ و حشمت میں پڑ گئے تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بتوں کے آگے اپنے خدا کو شرمسار نہ کرنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس خطے میں صدیوں بعد اذانیں گونجنے لگی ہیں۔ ان اذانوں کو خاموش نہ ہونے دینا۔ سلطان محمود غزنوی کی آواز آخر میں آ کر رکت میں دب گئی۔ اس نے کھانا نہ کھایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس نے فوج کو کوچ سے روکا نہیں تھا۔ فوج دریا پار کر رہی تھی، اسے بہت جلدی غزنی پہنچنا تھا۔ محمود غزنوی جن فوجی حکام اور امراء کو پیچھے چھوڑ گیا تھا ان میں نو مسلم نواسہ شاہ بھی تھا۔ محمود غزنوی فارسی زبان میں بول رہا تھا، اس لیے ایک ترجمان نواسہ شاہ کے پاس کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اسے اس کی زبان میں بتاتا جائے کہ سلطان کیا کہہ رہا ہے۔ جب سلطان چلا گیا تو سب وہاں سے شہر کی طرف چل پڑے۔ نواسہ شاہ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے ساتھ کسی نے بات کرنے کی کوشش کی بھی تو اس نے مسکرانے کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لاہور میں اس کی ماں رانی پریم دیوی اپنے محل کے ایک کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ اس کے خواب بھیرا کے میدان جنگ میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس کا بیٹا بھیرا میں جنگی قیدی ہو گیا تھا، وہ تو راجکمار تھا۔ پریم دیوی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا خاوند آنند پال کشمیر بھاگ گیا تھا۔ وہ شاید اس لیے واپس نہیں آ رہا تھا کہ محمود غزنوی لاہور پر حملہ کر کے قابض ہو چکا ہوگا۔ رانی پریم دیوی کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کی سوکن کا بیٹا ترلوچن پال باپ کی گدی کا جانشین ہوگا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رانی نے دیکھا اس کا سیناپتی راج گوپال آیا تھا۔ بھیرا سے راجکمار کی کوئی خبر آئی؟ رانی پریم دیوی نے پوچھا۔ اس سے یہ ملیش مسلمان نہ جانے کیسے کیسے نیچ کام کرا رہے ہوں گے۔ اسے انہوں نے قید خانے میں ڈال رکھا ہوگا، اسے جانوروں جیسی خوراک دیتے ہوں گے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔
رندیائی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرے بیٹے کو قتل کر چکے ہوں گے۔ راج گوپال سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ شکست خوردہ سیناپتی سپہ سالار تھا۔ بھیرا کی لڑائی میں مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور لاہور پہنچا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں راج گوپال؟ رانی نے اسے غصے سے کہا۔ تم میرے بیٹے کو قید سے چھڑا نہیں سکتے؟ کیا تم اپنی فوج کے 100 آدمی ایک راجکمار کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری فوج میں راج دربار کی عزت پر قربان ہونے والے سپاہی نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے بھیس میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں میرا راجکمار قید ہے؟ اس نے ذرا دبی زبان میں کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ مہاراج آنند پال کا نہیں تمہارا بیٹا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا رانی، راج گوپال نے کہا۔ میں سب کچھ سوچ چکا ہوں۔ میں نے راجکمار کو بھیرا سے اغوا کر کے لانے کے لیے آدمی تیار کر لیے تھے، لیکن بہت بری خبر آئی ہے۔ کیا خبر آئی ہے؟ رانی پریم دیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکھپال اب سکھپال نہیں رہا، راج گوپال نے کہا۔ وہ نواسا شاہ بن چکا ہے۔ کیا اسے زبردستی؟ ہاں رانی، راج گوپال نے کہا۔ اسے مسلمان بنا لیا گیا ہے اور محمود نے اسے یہ انعام دیا ہے کہ اسے بھیرا کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ لاہور کی گدی کا جانشین نہیں بن سکا، بھیرا کا حاکم بن گیا ہے۔ وہ مر جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، رانی نے آہ بھر کر کہا۔ اسے مر جانا چاہیے تھا، وہ اپنا مذہب نہ چھوڑتا۔ کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب چھوڑا ہے یا زبردستی اسے مسلمان بنایا گیا ہے؟ اگر اس پر زبردستی کی جاتی تو اسے بھیرا کا امیر نہ بنایا جاتا، راج گوپال نے کہا۔ وہ نوجوان ہے، رانی پریم دیوی نے کہا۔ تم اسے قید میں چھوڑ کر خود بھاگ آئے تھے۔ کیا تم ساتھ نہیں تھی؟ راج گوپال نے کہا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ دیکھا ہے۔ ہم پر دریا کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا اس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ رانی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں بھیرا پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا خیال تھا کہ مسلمانوں کی آدھی فوج کٹ چکی ہے، اس لیے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہے اور یہ پشاور سے بھاگی ہوئی فوج ہے۔ اس فوج کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارا راجہ بھگوڑا ہے، وہ ابھی تک اپنی راجدھانی میں واپس نہیں آیا۔ مجھے اس مہاراجہ کی رانی کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے، رانی نے کہا۔ اگر وہ مر گیا تو میں چیتا پر اپنے آپ کو نہیں جلاؤں گی۔ میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں، راج گوپال نے کہا۔ اگر مہاراج کے خاندان نے تمہیں زبردستی چیتا چڑھایا تو میں تمہیں بچا کر اتنی دور لے جاؤں گا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تم بھی اتنے بہادر نہیں رہے کہ میں تمہارے بھروسے کوئی بات کروں، رانی پریم دیوی نے آہ لی۔ تم نے میری محبت کی بھی پرواہ نہ کی۔ میں اپنے مہاراجہ خاوند کو تمہاری خاطر دھوکہ دے رہی ہوں۔ کیا راج دربار کا کوئی آدمی، خواہ وہ کتنے ہی اونچے رتبے کا ہو، ایک رانی کے کمرے میں اس طرح آ سکتا ہے جس طرح تم آتے ہو؟ سیناپتی کو ہم اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھا کرتے۔ کیا تم احسان جتا رہی ہو رانی؟ راج گوپال نے کہا۔ تم بھی بہت کچھ بھول رہی ہو۔ میں نے تمہاری محبت کی خاطر یہ خطرہ مول لیا تھا کہ بھیرا پر جا حملہ کیا اور ذلیل و خوار ہوا۔ تمہارے حکم سے فوج کو شہر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ مہاراج آگے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں زندہ رہی تو تم بھی زندہ رہو گے، رانی نے کہا۔ مہاراج کو میں جواب دوں گی۔ تم راجکمار سکھپال کو بھیرا سے نکالنے کی کوشش کرو۔ مجھے جس آدمی نے خبر دی ہے کہ سکھپال مسلمان ہو گیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اور خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، راج گوپال نے کہا۔ اسی لیے اسے بھیرا کا امیر بنایا گیا ہے۔ اسے اغوا کراؤ، رانی نے کہا۔ اسے یہاں تک لے آؤ۔ اس نے میرا دودھ پیا ہے، میرے دودھ میں ملاوٹ نہیں تھی۔ اسے ہندو ماں کا دودھ مسلمان نہیں رہنے دے گا۔ اسے لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مہاراج مجھے اور تمہیں شکست معاف کر دیں گے۔ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ راجکمار مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دے اور ان کا مذہب قبول کر کے انہی کا ہو کے رہ جائے۔ اگر میری اور اپنی خیر چاہتے ہو تو سکھپال کو بہلا پھسلا کر لاؤ یا اسے اغوا کر کے لاؤ۔ خود جاؤ، جان پر کھیل جانے والے فوجی تیار کرو۔ یہ کام کرنا ہے۔ وہ تمہارا خون ہے، وہ اس عورت کا بیٹا جس نے تمہاری خاطر اپنے خاوند کو دھوکہ دیا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور بیٹا مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔
میں پاپی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اپنے راجکمار کو میں خود لاؤں گی، نہ لا سکی تو وہیں مر جاؤں گی۔ یہ میرا کام ہے، راج گوپال نے کہا، اتنا مت تڑپو، میں انتظام کرتا ہوں، میں اسے لے آؤں گا۔ بھیرا میں ایک سالار کے گھر میں محمود غزنوی کی فوج اور شہری انتظامیہ کے 4-5 حکام بیٹھے تھے۔ ہم پر سلطان بڑی نازک ذمہ داری ڈال گئے ہیں، سالار نے کہا۔ میں نے لاہور کے جاسوسوں کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا ہے۔ راجہ اننت پال ابھی تک لاہور میں نہیں آیا، وہ ہمارے ساتھ ٹکر لینے کی تیاریاں کر رہا ہوگا۔ سب سے نازک ذمہ داری تو یہ ہے کہ سلطان ایک نو مسلم کو یہاں کا امیر مقرر کر گئے ہیں، نائب سالار نے کہا۔ کیا ہمیں اس امیر پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اگر آپ سانپ کی کینچلی بدل دیں تو وہ سانپ ہی رہے گا، اس کی فطرت نہیں بدلے گی، شہری انتظامیہ کے ایک حاکم نے کہا۔ آپ لوگ غزنی سے آئے ہیں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ ہندو کو مسلمان بنا سکتے ہیں، لیکن اسے مسلمانوں کا دوست نہیں بنا سکتے۔ بھیرا میں کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وہ عام اور بے ضرر لوگ ہیں، وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک راجکمار جس کے دادا کو آپ نے شکست دی اور اس نے خودکشی کر لی، اور جس کے باپ کو آپ نے شکست دی اور وہ ابھی تک روپوش ہے، اس راجکمار کے دل سے آپ انتقام کی آگ کس طرح سرد کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمود جیسے دانش مند سلطان نے کیا سوچ کر ایک ایسے نو مسلم کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا ہے۔ یہ نو مسلم اپنی عادتیں کس طرح بدل سکے گا؟ ایک اور نے کہا، یہ شراب کا عادی ہوگا، ان کے ہاں ہر رات ناچ گانے ہوتے ہیں اور جوان لڑکیاں ان کی خدمت میں موجود رہتی ہیں۔ کیا یہ اتنی جلدی مومن بن گیا ہوگا؟ ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، سالار نے کہا۔ سلطان کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ امیر گناہگار یا غدار ثابت ہو تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، ایک اور حاکم نے کہا، اور اس کی جگہ اسے دو جو مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے اس رتبے اور ذمہ داری کا اہل ہو۔ تو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ امیر نواسہ شاہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا، سالار نے کہا۔ اس کے حکم سے راجہ بجی رائے کی فوج کے تمام ہندو جنگی قیدیوں کو باقاعدہ فوج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے میری موجودگی میں سلطان محمود کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ ہندو سپاہی کیسے ہیں؟ ایک شہری حاکم نے پوچھا۔ اچھے ہیں، سالار نے جواب دیا، ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اور اچھے ہو جائیں گے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ کچھ فوج سلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اگر اننت پال نے حملہ کر دیا تو ہماری فوج اتنی تھوڑی ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سلطان اجازت دے گئے ہیں کہ ہندوؤں کو فوج میں شامل کر لیا جائے اور ان کی تنخواہیں زیادہ مقرر کی جائیں اور انہیں مراعات بھی زیادہ دی جائیں۔ یہ محفل کسی نتیجے پر پہنچے بغیر برخاست ہو گئی۔ نواسہ شاہ نے اپنی عادتیں بدل لی تھیں، اس نے کبھی شراب کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ مولوی سعید اللہ قاسمی اسے قرآن پڑھاتے اور معنی بھی سمجھاتے تھے۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو چکا تھا۔ ایک روز اس نے ان 5000 ہندوؤں کو ایک میدان میں لانے کا حکم دیا جو اس وقت تک سلطان محمود کی فوج کا اہم حصہ بن چکے تھے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ اپنا مذہب بدل لے اور مسلمان ہو جائے۔ اس نے ہندوؤں کے دستوں سے خطاب کیا، مذہب تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر کے جو سکون پایا ہے وہ مجھے ہندو مت میں نہیں ملا تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم لوگوں نے مسلمانوں سے کس طرح شکست کھائی ہے۔ تم قلعہ بند ہو کر نہ لڑ سکے اور تم کھلے میدان میں بھی نہ لڑ سکے، حالانکہ مسلمان بہت دور سے آئے تھے اور ان کے پاس نفری بھی کم تھی اور ساز و سامان بھی کم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں یہاں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، مگر انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ یہ ایمان کی قوت ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ قوت حاصل کر لی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنا مذہب بدلنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا، یہ فیصلہ تم خود کرو۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا نمک کھا رہے ہو اس کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ میں نے تمہیں بہت بری غلامی سے بچایا ہے، تم جنگی قیدی بنے پھر غلام بنا لیے گئے۔ سلطان تمہیں غلاموں کی حیثیت سے غزنی لے جانا چاہتے تھے۔ بھیرا سے ملتان تک کا سفر یاد کرو، جب تم گھوڑوں اور بیلوں کی طرح رسد کی گاڑیاں دھکیلتے اور گھسیٹتے تھے، تمہاری گردنوں میں لوہے کے کڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کڑے کٹوا کر تمہیں مویشی سے انسان بنا دیا ہے۔ تم سپاہی ہو،
جنگجو ہو۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تمہاری تلواریں تمہارے پاس ہوں۔ اپنی عزت کو قائم رکھنا تمہارا کام ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہو، کسی مسلمان کے خلاف کوئی شکایت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر تم سچے ہندو ہو تو سچے بن کر دکھانا۔ میرا باپ مہاراجہ آنند پال ہم پر حملہ کرے گا، تم دیکھنا کہ میں اپنے باپ کے خلاف کس طرح لڑوں گا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ کئی آوازیں سنائی دیں، ہم غداری نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں پر ثابت کریں گے کہ ہندو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ نواسہ شاہ کے حکم سے ہر ہندو فوجی کو چاندی کے 10 درہم انعام دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سکھ پال نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ شرط عائد کی تھی کہ بھیرا کا مندر ہندوؤں کی عبادت کے لیے محفوظ رہنے دیا جائے، یا سلطان محمود نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مندر کو نہیں چھیڑا تھا۔ اسے شاید اپنی فوج کی کمی کا احساس تھا، اس لیے اس نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا تھا۔ بہرحال بھیرا کا مندر محفوظ تھا۔ اس رات مندر میں 6 اجنبی پنڈت کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پنڈت انہیں کہہ رہا تھا، قتل کرنا آسان ہے، وہ کبھی کبھی شہر سے باہر بھی جایا کرتا ہے، ایک تیر کافی ہے۔ اگر قاتل پکڑا گیا تو ہم اس ایک آدمی کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم اسے قتل کرنے نہیں آئے، ایک اجنبی نے کہا، اسے اغوا کر کے لاہور لے جانا ہے، اس کی ماں اسے زندہ اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہے۔ میں بھی اسے زندہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں، پنڈت نے کہا، لیکن ہندو کے روپ میں میں اسے نواسہ شاہ سے پھر سکھپال بنانے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنی فوج کی ہی توہین نہیں کی، اپنے مذہب کو ناپاک کر دیا ہے۔ ہم نے ہزاروں مسلمانوں کو ہندو بنایا ہے، اگر ہندو راجے مہاراجے مسلمان ہونے لگے تو یہ مندر کھنڈر بن جائیں گے اور دیوی دیوتاؤں کا ہم پر قہر نازل ہوگا۔ آپ ہماری رہنمائی کریں، ایک اجنبی نے کہا، ہمیں بتائیں کہ سکھپال کب شہر سے باہر نکلے گا، یا اسے شہر سے باہر نکالنے کا کوئی ذریعہ پیدا کریں۔ کیا آپ اسے کسی جال میں لا سکتے ہیں؟ پنڈت گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہاں، میں ایک جال تیار کر سکتا ہوں، تم مندر میں ہی ٹھہرے رہو، یہاں تم پر کوئی شک نہیں کر سکتا، 1-2 دن انتظار کرو۔ میں حیران ہوں کہ اتنی جلدی اتنا پکا مسلمان کس طرح بن گیا ہے۔ کچے ذہن کا جوان آدمی ہے، ایک آدمی نے کہا، مسلمانوں کے جھانسے میں آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ محمود اسے یہاں کے ہندوؤں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، ورنہ غزنی کا سلطان ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ کل جس نے اس سے لڑ کر ہتھیار ڈالے ہوں اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہو، اسے محمود اتنے بڑے علاقے کا حکمران بنا دے۔ اپنے مذہب اور مسلک کے لیے سکھپال کو یہاں سے غائب کرنا لازمی ہے، خواہ ہماری جانیں چلی جائیں۔ ان 6 آدمیوں کو راج گوپال اور راجہ آنند پال کی رانی پریم دیوی نے سکھپال کے اغوا کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لاہور کی فوج کے چنے ہوئے بہادر اور ذہین آدمی تھے۔ رانی نے انہیں سونے کی صورت میں انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ کامیابی کی صورت میں انہیں 2 راتیں راج محل میں رکھا جائے گا، جہاں وہ ویسی ہی عیش و عشرت کریں گے جیسی مہاراجے کرتے ہیں۔ انعام کے لالچ کے علاوہ ان 6 آدمیوں میں مذہب کا جنون پیدا کیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہندو راجکمار کو مسلمانوں کے قبضے سے نہ چھڑا سکے تو دیوتاؤں کا قہر انہیں بسم کر ڈالے گا۔ یہ 6 آدمی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ درویشوں کے لباس میں بھیرا میں داخل ہوئے اور رات کے اندھیرے میں مندر میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے پنڈت کو بتایا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ نواسہ شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے اٹھا لے جانے کو تیار ہیں۔ پنڈت نے انہیں روک دیا تھا کیونکہ اس طریقے سے کامیابی کا کم اور مارے جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ پنڈت نواسہ شاہ کو کسی پھندے میں لانے کی سوچ رہا تھا۔ 2-3 روز بعد پنڈت کو پتہ چلا کہ امیر بھیرا کہیں سے واپس آتے ہوئے مندر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ پنڈت مندر سے نکلا اور راستے میں کھڑا ہو گیا۔ نواسہ شاہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ 2 گھوڑ سوار جو محافظ تھے اس کے آگے تھے اور 4 گھوڑ سوار اس کے پیچھے تھے۔ پنڈت اور آگے ہو گیا۔ آگے والے محافظوں نے اسے پیچھے ہٹ جانے کو کہا، لیکن وہ نہ ہٹا۔ اس نے نواسہ شاہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، پھر تعظیم میں جھک کر دوہرا ہو گیا۔ نواسہ شاہ نے گھوڑا روک لیا۔ پنڈت کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نواسہ شاہ کو سلطان محمود غزنوی نے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ چونکہ ہندوستانی ہے اور ہندو بھی رہا ہے، اس لیے وہ یہاں کے لوگوں خصوصاً ہندوؤں کی فطرت اور عادات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔
وہ بھیرا اور گردونواغ کے لوگوں سے ملتا ملاتا رہے اور ان کی شکایتیں سنے اور انہیں ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش رکھے تاکہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو غلام رعایا نہ سمجھیں۔ اسی ہدایت کے تحت نواسا شاہ باہر نکلا تھا۔ وہ وہاں کے کسانوں سے مل کر آ رہا تھا۔ پنڈت کو اس نے راستے میں ہاتھ جوڑے کھڑا دیکھا تو وہ گھوڑے سے اتر آیا اور پنڈت سے پوچھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔